دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو لیتے ہیں اور وہ جو دیے جاتے ہیں۔ میں پہلی قسم سے ہوں۔ سکندر شاہ نے یہ الفاظ اپنے دل پر پتھر کی لکیر کی طرح کندہ کر رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں لاہور کی دھند بھری صبح کا عکس تھا، لیکن ان میں کوئی نرمی نہیں، کوئی رحم نہیں، صرف فولاد، صرف برف، صرف وہ سردی جو اس نے خود اپنے ارد گرد تعمیر کی تھی، اینٹ در اینٹ، خون در خون۔ اس کی کارپوریٹ سلطنت کے شیشوں سے بنے محل میں 25ویں منزل پر وہ اپنے شہر کو ایسے دیکھتا تھا جیسے کوئی فاتح اپنی مفتوحہ زمین کو دیکھتا ہے۔ ڈیفنس کی چمکتی سڑکیں، پرانے شہر کی الجھی ہوئی گلیاں، راوی کا دھندلا پانی، سب اس کے قدموں تلے تھا۔ 30 سال کی عمر میں سکندر شاہ نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جس کے لیے دوسرے زندگی بھر ترستے رہتے تھے: دولت، طاقت، خوف کی بادشاہت۔ لیکن محبت ایک کمزوری تھی، ایک زہر، ایک ایسی بیماری جو آدمی کو اندر سے کھا جاتی ہے اور اسے کھوکھلا کھول بنا دیتی ہے۔ اور سکندر شاہ نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا۔ وہ آرٹ ہسٹورین کب آ رہی ہے؟ جناب ڈاکٹر لیلا حسین 10 بجے کی ملاقات پر ہیں۔ لیلا حسین نام زبان پر ایک شیر کی طرح تھا، لیکن سکندر نے اس خیال کو فوراً دھتکار دیا۔ یہ صرف ایک لین دین تھا۔ اس کی نجی لائبریری میں رکھی ہوئی وہ مغل دور کی پینٹنگ جو اس کے خاندان کی واحد باقیات تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے بحال کرنے کے لیے ایک ماہر کی ضرورت تھی۔ لیلا حسین اس شعبے میں بہترین تھی، بس اتنا ہی۔ 10 بجے دروازہ کھلا اور سکندر نے پہلی بار اسے دیکھا۔ لیلا حسین نے اس کے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے اس طرح قدم رکھا جیسے وہ کسی عجائب گھر میں داخل ہو رہی ہو، دلچسپی سے لیکن متاثر ہوئے بغیر۔ اس کے کپڑوں میں کوئی شان و شوکت نہیں تھی، ایک سادہ سفید قمیض، نیلے رنگ کی جینز اور بالوں میں ایک سادہ سا جوڑا، لیکن اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں جو سکندر کی طرف اٹھیں، ان میں ایک ایسا یقین تھا جو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ مسٹر شاہ، اس نے سر ہلایا، نہ زیادہ نہ کم۔ ڈاکٹر حسین، بیٹھیں۔ سکندر نے انتظار کیا کہ وہ اس کے دفتر کی شان سے مروب ہوگی، اطالوی ماربل، جاپانی آرٹ، فرانسیسی فرنیچر، لیکن لیلا کی نظر صرف ایک چیز پر ٹھہری، دیوار پر لگی ایک چھوٹی سی تصویر، ایک اصلی راوی ورما کی پینٹنگ۔ یہ نقلی ہے، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ سکندر کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ معاف کیجیے گا، یہ پینٹنگ، یہ راوی ورما کی اصلی نہیں ہے۔ ایک بہت اچھی نقل ضرور ہے، لیکن اصلی نہیں۔ برش سٹروک کی سمت غلط ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، اس کی آنکھوں میں وہی پرسکون اعتماد۔ لیکن میں یہاں اس کے لیے نہیں آئی۔ آپ نے مجھے ایک مغل منییچر کی بحالی کے لیے بلایا ہے۔ پہلی بار کسی نے سکندر شاہ کو بے آواز کر دیا تھا، اور یہ احساس، یہ عجیب ناخوشگوار احساس اسے پسند نہیں آیا۔ میری لائبریری میں ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کی نجی لائبریری اس کے مینشن کے دل میں ایک مختلف دنیا تھی، کتابوں کی مہک، لکڑی کی خوشبو اور تاریخ کا وزن۔ دیواروں پر شیشے کی الماریوں میں صدیوں پرانی نسخے محفوظ تھے، لیکن سب سے قیمتی چیز ایک خاص الماری میں دھیان سے رکھی گئی تھی۔ سکندر نے الماری کھولی اور ایک لکڑی کا فریم نکالا۔ جیسے ہی روشنی اس پر پڑی، لیلا نے اپنی سانس روک لی۔ یہ ایک مغل منییچر تھی، شاہجہاں اور ممتاز محل کی، لیکن عام درباری تصاویر کے برعکس یہ ایک نجی لمحہ تھا، بادشاہ اور ملکہ باغ میں، دور، سب سے الگ، صرف ایک دوسرے کے لیے۔ رنگ اب دھندلا گئے تھے، کینوس پھٹ رہا تھا، لیکن جذبہ، وہ جذبہ جو فنکار نے برش کی ہر چھونے میں پکڑا تھا، ابھی بھی زندہ تھا۔ یہ، لیلا نے آہستہ سے فریم کو چھوا، یہ ناقابل یقین ہے۔ اس میں محبت ہے لیکن غم بھی، جیسے فنکار جانتا تھا کہ یہ خوشی عارضی ہے۔ یہ میرے خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے، سکندر نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے والد کو یہ بہت عزیز تھی۔
لیلا نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں کچھ نرمی آئی تھی۔ وہ مر گئے۔ جلاب تیزی سے آیا، ایک دروازہ کی طرح جو اچانک بند ہو گیا ہو۔ کیا آپ اسے بحال کر سکتی ہیں؟ لیلا نے ایک لمحے کے لیے اس کے طرف دیکھا، نہیں، اس کے اندر دیکھا، جیسے وہ ایک ایسی تصویر کو دیکھ رہی ہو جو صدیوں سے دھندلا گئی ہو اور وہ اس کی اصل رنگت دریافت کرنا چاہتی ہو۔ پھر وہ واپس تصویر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، لیکن اس میں وقت لگے گا، مہینے، اور مجھے یہاں کام کرنا ہوگا، اسی لائبریری میں۔ روشنی صحیح ہونی چاہیے، ماحول کنٹرول میں۔ ٹھیک ہے، اور میں تنہا کام کرتی ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ سکندر نے مسکراہٹ کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے چہرے پر برف کی طرح جم گئی۔ جیسا اب چاہے ڈاکٹر حسین۔ اور اس طرح ایک کھیل شروع ہوا جس کے قوانین دونوں جانتے تھے، لیکن انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیلا نے اگلے دن سے کام شروع کر دیا۔ ہر صبح 10 بجے وہ سکندر کی لائبریری میں داخل ہوتی۔ اس کے ساتھ اس کا سامان، خوردبین، خاص محلول، نازک برش اور صبر کا ایک لامحدود ذخیرہ۔ سکندر نے کہا تھا کہ وہ اسے رکاوٹ نہیں دے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکا۔ پہلے یہ صرف چند منٹ تھے۔ وہ دروازے میں کھڑا ہو کر اسے کام کرتے دیکھتا۔ لیلا مکمل طور پر اپنے کام میں گم ہو جاتی، دنیا سے بے خبر، صرف رنگوں اور خطوط کی دنیا میں۔ پھر وہ اندر آنے لگا۔ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے بغیر اوپر دیکھے پوچھا۔ یہ میری لائبریری ہے اور یہ میری اجازت ہے۔ سکندر نے ایک کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ مجھے بتائیں ڈاکٹر حسین، آپ کو یہ کام کیوں پسند ہے؟ پرانی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنا؟ لیلا نے اپنا برش رکھا اور آخرکار اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ ٹوٹی ہوئی چیزیں بھی خوبصورت ہو سکتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی وہ اپنے ٹوٹنے میں زیادہ سچی ہوتی ہیں۔ یہ فلسفہ ہے۔ اور آپ کا فلسفہ کیا ہے مسٹر شاہ؟ کہ دنیا میں صرف لینے والے اور دیے جانے والے ہیں؟ سکندر چونک گیا۔ آپ نے یہ کیسے؟ آپ کے ایک انٹرویو میں پڑھا تھا۔ لیلا نے پھر سے برش اٹھایا۔ لیکن میں سوچتی ہوں، کیا یہ اتنا سادہ ہے؟ کیا دنیا واقعی صرف سیاہ اور سفید ہے؟ زندگی نے مجھے یہی سکھایا ہے، یا شاید، لیلا نے آہستہ سے کہا، اپنی نظریں تصویر پر رکھتے ہوئے، زندگی نے آپ کو اتنا دکھ دیا ہے کہ آپ نے یقین کرنا چھوڑ دیا ہے کہ اس سے بہتر کچھ ممکن ہے۔ سکندر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی کرسی زمین پر زور سے گری۔ آپ مجھے نہیں جانتی۔ نہیں، لیلا نے اتفاق کیا، اس کی آواز پرسکون لیکن مضبوط۔ لیکن میں یہ تصویر جانتی ہوں، اور یہ تصویر آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہ کبھی بہت پہلے آپ محبت میں یقین رکھتے تھے، کہ یہ تصویر آپ کو اس یاد دلاتی ہے جو آپ کھو چکے ہیں، اور یہ کہ آپ اسے بحال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ شاید گہرائی میں آپ ابھی بھی امید رکھتے ہیں۔ سکندر دروازے تک گیا اور رک گیا۔ آپ سے غلطی ہو رہی ہے ڈاکٹر حسین، میں یہ تصویر صرف اس لیے بحال کروا رہا ہوں کیونکہ یہ قیمتی ہے، بس۔ لیکن جب وہ گیا، اس نے دروازہ زور سے بند نہیں کیا۔ اور کسی طرح یہ خاموش رخصت سکندر کی ہار کی پہلی علامت تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ لیلا ہر روز آتی، خاموشی سے کام کرتی، اور جب رات ہوتی تو چلی جاتی۔ لیکن اس کی موجودگی نے سکندر کی زندگی میں ایک عجیب بے چینی پیدا کر دی۔ وہ اپنے آپ کو لائبریری کے باہر کھڑا پاتا، دروازے کی دراڑ سے اسے دیکھتا، اس کے ہاتھ جب رنگوں کو چھوتے، اس کی پیشانی جب وہ فکر میں سکڑتی، اس کی ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ جب وہ کچھ دریافت کرتی۔ یہ کیا تھا؟ یہ بے قراری، یہ کھنچاو؟ سکندر شاہ، جس نے ملکوں کے سودے ٹھنڈے دل سے کیے تھے، جس نے دشمنوں کو بغیر پلک جھپکے تباہ کیا تھا، وہ ایک عورت کی چپ سے ہلا دیا گیا تھا۔ ایک شام جب لیلا جانے کے لیے اٹھی تو سکندر نے اسے روکا۔ ڈاکٹر حسین، ٹھہریں۔ لیلا نے اپنا بیگ رکھ دیا۔ جی، میں آپ کو ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ خاموشی۔ لیلا نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی گہری سمجھ تھی جو سکندر کو بیک وقت
بے آسودہ اور مسحور کرتی تھی۔ کیوں؟ سادہ سوال، لیکن سکندر کے پاس کوئی سادہ جواب نہیں تھا۔ کیونکہ میں آپ کو بہتر جاننا چاہتا ہوں۔ میں آپ کا ملازم ہوں مسٹر شاہ۔ نہیں۔ سکندر نے قدم بڑھایا، اس کی آواز میں ایک نیا درد۔ نہیں، آپ اس سے زیادہ ہیں۔ لیلا نے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں۔ میں کیا ہوں مسٹر شاہ؟ آپ وہ ہیں جو دیکھتی ہیں، جو سوال پوچھتی ہیں، جو میرے دفاع کو توڑتی ہیں۔ اور یہ آپ کو پسند ہے یا یہ آپ کو غصہ دلاتا ہے؟ سکندر نے تلخ مسکراہٹ دی۔ مجھے نہیں پتا، شاید دونوں۔ لیلا نے ایک لمبی سانس لی۔ میں آپ کے ساتھ ڈنر پر جاؤں گی مسٹر شاہ، لیکن ایک شرط پر۔ کیا؟ آپ مجھے سچ بتائیں گے؟ یہ تصویر، آپ کے والد، آپ کا ماضی؟ کوئی جھوٹ نہیں، کوئی نقاب نہیں۔ سکندر کا دل تیزی سے دھڑکا۔ یہ جو مانگ رہی تھی وہ ایسا تھا جیسے اس سے کہا جا رہا ہو کہ وہ اپنی جلد اتار دے اور اپنے زخم دکھائے، لیکن اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے پرانے شہر میں دلی دروازے کے قریب ایک چھوٹے سے ریسٹوراں میں ڈنر کیا۔ یہ سکندر کی عام پسند نہیں تھی۔ یہاں کوئی 5 ستارہ لگژری نہیں تھی، صرف سادہ کھانا اور دیواروں پر تاریخ کی تہیں۔ لیکن لیلا نے فوراً اس جگہ سے محبت کر لی۔ یہ جگہ پرانی ہے لیکن زندہ ہے، اس نے کہا ارد گرد دیکھتے ہوئے۔ جدید لاہور میں ہم نے تاریخ کو بھلا دیا ہے، لیکن یہاں یہ ابھی بھی سانس لیتی ہے۔ سکندر نے اسے دیکھا، جس طرح اس کی آنکھیں چمکی، جس طرح اس کے ہاتھ دیوار کی اینٹوں کو چھوتے، اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ خوبصورتی صرف شکل میں نہیں بلکہ جذبے میں ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، لیلا نے یاد دلایا جب وہ بیٹھے۔ سچ۔ سکندر نے اپنا گلاس پکڑا، پانی نہیں، شراب۔ اس نے ایک لمبا گھونٹ لیا۔ میرا باپ ایک معمار تھا، ایک خواب دیکھنے والا۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ عمارتیں صرف پتھر اور سیمنٹ نہیں بلکہ روحوں کو بھی پناہ دیتی ہیں۔ سکندر کی آواز میں ایک دور کا درد تھا۔ اس نے سب کچھ ایک پروجیکٹ میں لگا دیا، ایک خوبصورت طالع آزما پروجیکٹ، لیکن اس کا کاروباری پارٹنر نے اسے دھوکہ دیا۔ لیلا خاموشی سے سنتی رہی۔ رات بھر میں ہم تباہ ہو گئے، ہمارا گھر، ہماری عزت، سب کچھ چھن گیا۔ میرا باپ، سکندر کی آواز ٹوٹ گئی، اس نے خودکشی کر لی۔ میری ماں صدمے سے بیمار ہو گئیں اور 1 سال بعد وہ بھی چلی گئیں۔ لیلا کے ہاتھ نے بے اختیار سکندر کے ہاتھ کو چھوا۔ یہ ایک چھوٹا سا لمس تھا، لیکن سکندر کے لیے یہ ایک زلزلہ تھا۔ آپ کی عمر کیا تھی؟ 16 سال۔ اور آپ نے سب کچھ دوبارہ بنایا؟ ہاں۔ لیکن اس بار میں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے جذبات کو دفن کر دیا۔ میں نے سیکھا کہ دنیا میں صرف طاقت اہم ہے۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں نے ایک خام سچائی۔ میں نے اس آدمی کو تباہ کر دیا جس نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، اس کا کاروبار، اس کی ساکھ، سب کچھ۔ انتقام، انصاف۔ لیلا نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن اس نے آپ کو سکون دیا؟ سکندر چپ رہا، کیونکہ جواب وہ تلخ خالی جواب نہیں تھا۔ وہ پینٹنگ، لیلا نے کہا، وہ آپ کے والد کی تھی، ٹھیک ہے؟ اس نے اسے آپ کے لیے بچایا۔ سکندر نے سر ہلایا۔ یہ واحد چیز تھی جو باقی رہی۔ وہ کہتے تھے کہ شاہ جہان اور ممتاز کی محبت دنیا کی سب سے خوبصورت ٹریجڈی تھی، کہ سچی محبت مرتی نہیں بلکہ پتھر میں، رنگ میں، یادوں میں زندہ رہتی ہے۔ سب نے مل کر اسے توڑ دیا۔ لیلا نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ نہیں، محبت نے آپ کے باپ کو نہیں مارا، دنیا کی ظلم نے، انسانوں کی بے ایمانی نے مارا، لیکن محبت وہ تھی جو آخر تک انہیں انسان بنائے رکھا۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور اس لمحے، اس بھیڑ بھری شور والی جگہ میں صرف وہ 2 تھے، 2 ٹوٹے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے زخموں کو دیکھ رہے تھے۔ تو مجھ سے خطرناک ہو لیلا حسین۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اس کا پہلا نام لیا، اور اس سے سب کچھ بدل گیا۔ اس رات کے بعد ان کے درمیان کی دیوار، جو سکندر نے اتنی محنت سے بنائی تھی، دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ یہ اچانک نہیں ہوا،
بلکہ آہستہ آہستہ جیسے پانی چٹان کو توڑتا ہے۔ سکندر اب کھل کر لائبریری میں آتا، وہ لیلا کے ساتھ بیٹھتا، اسے کام کرتے دیکھتا اور باتیں کرتے، کبھی آرٹ کے بارے میں، کبھی تاریخ کے بارے میں، کبھی زندگی کے بارے میں۔ لیلا نے اسے بتایا کہ کیسے اس نے اپنی ماں کو بچپن میں کھو دیا اور کیسے آرٹ نے اسے بچایا۔ جب میں پینٹنگز کو بحال کرتی ہوں، اس نے کہا، تو میں نہ صرف رنگ بحال کرتی ہوں بلکہ کہانیاں بھی۔ ہر برش سٹروک میں ایک جذبہ ہے، ہر رنگ میں ایک یاد، اور جب میں انہیں زندہ کرتی ہوں تو میں محسوس کرتی ہوں کہ میں اپنی ماں سے جڑ رہی ہوں۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس نے کسی اور کے درد کو اپنے سے بڑھ کر سمجھا۔ تم مضبوط ہو لیلا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ زندگی میں ٹوٹنا قدرتی ہے، لیکن بار بار جڑنا، بار بار اٹھنا، یہی طاقت ہے۔ اور اگر میں نہیں جڑ سکتا تو؟ لیلا نے برش رکھا اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی۔ سکندر، تم پہلے ہی جڑ رہے ہو، تمہیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن تم ہو۔ ورنہ تم یہ پینٹنگ بحال نہیں کرواتے، ورنہ تم مجھ سے سچ نہیں بولتے۔ سکندر کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر لاہور کی رات چمک رہی تھی، لیکن پہلی بار یہ روشنی اسے اکیلا نہیں محسوس کرا رہی تھی۔ مجھے ڈر ہے لیلا۔ کس بات کا؟ کہ اگر میں نے محبت کی تو میں پھر سے ہار جاؤں گا، کہ میں پھر سے کمزور بن جاؤں گا۔ لیلا اس کے پاس آئی، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ محبت کمزوری نہیں ہے سکندر، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ یہ تمہیں انسان بناتی ہے۔ سکندر اس کی طرف مڑا اور اچانک وہ بہت قریب تھے، اتنے قریب کہ سکندر اس کی سانسیں سن سکتا تھا، اس کی دل کی دھڑکن محسوس کر سکتا تھا۔ لیلا، اس کی آواز ایک سرگوشی تھی، ایک التجا۔ لیلا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس لمحے دنیا رک گئی۔ پھر آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ میں یہاں ہوں۔ اور سکندر، جس نے اپنی زندگی طاقت دکھانے میں گزاری تھی، ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنا سر اس کے ہاتھ میں جھکایا اور روک بند ٹوٹ گیا۔ لیلا نے اسے پکڑے رکھا، خاموشی سے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے۔ وہ کوئی لفظ نہیں بولی، کیونکہ کچھ دردوں کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس رات کے بعد کچھ بدل گیا۔ سکندر اور لیلا کے درمیان ایک نیا رشتہ بننا شروع ہوا، نہ صرف جذبات کا بلکہ اعتماد کا، سمجھ کا۔ لیکن دنیا، خاص طور پر سکندر کی دنیا، اتنی آسان نہیں تھی۔ سکندر کا سب سے بڑا کاروباری حریف عرفان ملک ایک ایسا آدمی تھا جو سکندر سے نفرت کرتا تھا۔ سکندر نے سالوں پہلے اس کی کمپنی کا بڑا حصہ چھین لیا تھا اور عرفان انتقام کے لیے ترس رہا تھا۔ جب عرفان کو پتہ چلا کہ سکندر کی زندگی میں کوئی خاص ہے، لیلا، تو اس نے اپنا موقع دیکھا۔ پہلے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لیلا کو راستے میں روکا جانا، اس کے کام میں رکاوٹیں۔ پھر دھمکیاں آنا شروع ہوئیں۔ لیلا نے سکندر کو کچھ نہیں بتایا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو، لیکن سکندر، جو اب اس کے ہر اشارے، ہر خاموشی کو سمجھنے لگا تھا، نے محسوس کر لیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک دن پوچھا۔ کچھ نہیں، لیلا، جھوٹ مت بولو۔ لیلا نے آخر کار اسے بتایا، دھمکیوں کے بارے میں، عرفان ملک کے آدمیوں کے بارے میں۔ سکندر کا چہرہ پتھر بن گیا۔ وہ غصہ جو اس نے سالوں سے قابو میں رکھا تھا، ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ گیا۔ وہ تمہیں چھوئے گا تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ لیلا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سکندر، پرتشدد مت بنو۔ پرتشدد؟ سکندر نے کہا لگایا، لیکن اس میں کوئی ہنسی نہیں تھی۔ لیلا، میری پوری زندگی تشدد رہی ہے، یہی میں ہوں۔ نہیں، لیلا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ یہ تم نہیں ہو، یہ وہ ہے جو تم نے بننے کا فیصلہ کیا، لیکن تم بدل سکتے ہو، تم انصاف حاصل کر سکتے ہو بغیر بدلہ لیے۔ کیسے؟ قانونی طریقے سے، ثبوتوں کے ساتھ۔ اپنی طاقت کے استعمال کرو، لیکن تباہی کے لیے نہیں۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جنہوں نے اس میں وہ دیکھا تھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا، اور اس لمحے
اس نے ایک انتخاب کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے طریقے سے کروں گا۔ سکندر نے اگلے چند دنوں میں ثبوت اکٹھے کیے، عرفان کی غیر قانونی سرگرمیوں کے، اس کی دھمکیوں کے۔ اس نے قانونی محاذ کھولا، نہ کہ تاریک دنیا کا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ سکندر کی ہر فطرت چیخ رہی تھی کہ وہ اس طریقے سے حملہ کرے جو وہ جانتا تھا، بے رحمی سے، فوری طور پر۔ لیکن ہر بار جب یہ خیال آتا وہ لیلا کو دیکھتا اور خاموش ہو جاتا۔ لیکن عرفان ملک نے ہار ماننے کا ارادہ نہیں کیا۔ ایک رات جب لیلا لیٹ تک کام کر رہی تھی، عرفان کے آدمیوں نے حملہ کیا۔ وہ اسے اغوا کرنا چاہتے تھے، سکندر کو توڑنے کے لیے۔ لیکن سکندر، جو اب اس کی ہر حرکت سے واقف تھا، وقت پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو ساتھ لیا اور لیلا کو بچایا۔ جب لیلا نے دیکھا سکندر کا غصے سے بھرا چہرہ، اس کی مٹھیاں جو خون سے رنگی تھیں، عرفان کا ایک آدمی زمین پر، اس کا دل ڈوب گیا۔ سکندر! لیکن سکندر نے رکا۔ اس نے اس آدمی کو اٹھایا اور پولیس کے حوالے کیا۔ اس نے تشدد نہیں کیا، حالانکہ اس کی روح چیخ رہی تھی، کیونکہ لیلا نے اسے انسان رہنے کی یاد دلائی تھی۔ اس رات عرفان ملک گرفتار ہوا، قانون نے اپنا کام کیا، اور سکندر نے ایک مختلف قسم کی فتح حاصل کی، ایک جو انتقام نہیں بلکہ انصاف تھی۔ پینٹنگ آخر کار بحال ہو گئی۔ لیلا نے جب آخری برش سٹروک لگایا تو شاہ جہان اور ممتاز محل کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ روشن تھا۔ رنگ زندہ تھے، جذبات واضح، اور محبت، وہ ابدی کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہر کونے سے چمک رہی تھی۔ سکندر کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، لیلا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ختم ہو گیا، لیلا نے کہا اٹھتے ہوئے۔ اب یہ ویسا ہی ہے جیسا فنکار نے بنایا تھا۔ سکندر پینٹنگ کے پاس آیا اور اسے دیکھا۔ پہلی بار اس نے صرف رنگ نہیں بلکہ کہانی دیکھی، محبت کی کہانی، ایک ایسی محبت جو موت سے بھی طاقتور تھی۔ یہ خوبصورت ہے۔ ہاں، لیلا اس کے پاس آئی۔ اور اب یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا۔ لیلا، میں جانتا ہوں کہ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، تم اب جا سکتی ہو۔ لیلا نے سر ہلایا لیکن کچھ نہیں کہا۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ۔ سکندر کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔ یہ الفاظ جو سکندر شاہ نے کبھی نہیں کہے تھے، اب اس کی زبان پر آسانی سے آئے، کیونکہ یہ سچ تھا۔ پہلی بار اس کی زندگی میں یہ سب سے سچا، سب سے خالص احساس تھا۔ لیلا نے مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں سکندر۔ سکندر نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور پہلی بار اس نے خود کو مکمل محسوس کیا، نہ خالی، نہ ٹوٹا ہوا، بلکہ بحال۔ تم نے مجھے بدل دیا، اس نے سرگوشی کی، اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے۔ نہیں، لیلا نے کہا، میں نے صرف تمہیں یاد دلایا کہ تم کون ہو، کہ تم صرف بادشاہ نہیں بلکہ انسان بھی۔ اور اب لیلا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے چوما۔ یہ ایک نرم، گہرا اور وعدے سے بھرا بوسہ تھا۔ اب ہم نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ مہینے گزر گئے، سکندر اور لیلا کا رشتہ پروان چڑھا، لیکن یہ کوئی پریوں کی کہانی نہیں تھی۔ سکندر اب بھی وہی سخت، طاقتور آدمی تھا۔ اس کا کاروبار اب بھی بے رحم تھا، لیکن اب اس کی بے رحمی میں ایک مقصد تھا۔ وہ اب اپنی طاقت کا استعمال صرف فتح کے لیے نہیں بلکہ تحفظ کے لیے کرتا تھا۔ اس نے غریب فنکاروں کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی، اس نے پرانے شہر میں آرٹ گیلریاں کھولیں۔ وہ اب بھی بادشاہ تھا، لیکن اب ایک ایسا بادشاہ جس کی سلطنت میں محبت کی بھی جگہ تھی۔ اور لیلا نے سکندر کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ایک لنگر بن گئی۔ وہ اس کی وہ آواز تھی جو اسے یاد دلاتی تھی کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ وہ اس کا مسیحا تھی، وہ جو بحال کرتی ہے۔ ایک شام جب وہ دونوں اس پینٹنگ کے سامنے کھڑے تھے، سکندر نے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ محبت میری کمزوری نہیں بلکہ میری سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ لیلا نے اس کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ سچی طاقت اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کمزور کر سکنے میں ہے۔ میں ابھی بھی ڈرتا ہوں، سکندر نے اعتراف کیا۔ اور میں بھی،
لیکن اب ہم اکیلے نہیں ہیں۔ سکندر نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ نہیں ہوتے لیلا۔ نہیں، دنیا میں وہ ہوتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ جو دوسروں کو جوڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ تم نے مجھے جوڑا۔ لیلا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، اس کے دل کی دھڑکن سنتے ہوئے، اب بھی تیز، اب بھی شدید، لیکن اب زندہ۔ اور تم نے مجھے یہ یاد دلایا کہ محبت صرف بحال کرنا نہیں بلکہ بحال ہونا بھی ہے۔ باہر لاہور کی رات پھر سے جگمگا رہی تھی، لیکن اب اس مینشن میں، اس لائبریری میں ایک نیا قسم کا نور تھا، محبت کا نور۔ وہ محبت جو فتح نہیں بلکہ بچاتی ہے، وہ محبت جو کامل نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ اور 2 لوگ، ایک بادشاہ، ایک مسیحا، جنہوں نے ایک دوسرے میں اپنی تکمیل پائی، نہ پوری طرح روشن، نہ پوری طرح تاریک، بلکہ انسان، صرف انسان۔ اور یہی کافی تھا۔ پینٹنگ میں شاہ جہاں اور ممتاز محل ابھی بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کی محبت صدیوں بعد بھی زندہ، اور اب ایک نئی کہانی اس کے ساتھ لکھی جا رہی تھی، سکندر اور لیلا کی کہانی، ایک ایسی محبت جو آسان نہیں تھی لیکن سچی تھی، ایک ایسا بندھن جو کامل نہیں تھا لیکن ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ اور جیسے ہی سکندر نے لیلا کو چوما، دونوں جانتے تھے کہ ان کی راہ آسان نہیں ہوگی۔ سکندر اب بھی طوفان تھا، اب بھی خطرناک، اب بھی بے رحم جب ضروری ہو۔ لیکن اب اس کے طوفان کا مرکز لیلا تھی، ایک پرسکون مضبوط مرکز جو اسے یاد دلاتا کہ طوفان کے بعد ہمیشہ سکون آتا ہے۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی شروعات جہاں بادشاہ نے یہ سیکھا کہ فتح کرنے سے بڑھ کر محفوظ رکھنا ہے، اور مسیحا نے یہ سیکھا کہ بعض ٹوٹے ہوئے لوگ اس لیے ٹوٹتے ہیں کیونکہ وہ بہت گہرا محسوس کرتے ہیں۔ میں تم سے وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں کامل رہوں گا، سکندر نے کہا۔ میں کامل نہیں چاہتی، لیلا نے جواب دیا، میں حقیقی چاہتی ہوں۔ اور تم سکندر شاہ تمام خامیوں کے ساتھ سب سے زیادہ حقیقی ہو۔ اور اس رات لاہور کے شہر میں، جہاں ماضی اور حال آپس میں ملتے تھے، 2 روحوں نے ایک دوسرے کو پایا، بادشاہ اور مسیحا، فاتح اور بحال کرنے والی، آدمی اور عورت۔ اور محبت، وہ سب سے بڑا فنکار، نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ یہ کسی بھی پینٹنگ سے زیادہ خوبصورت، کسی بھی سلطنت سے زیادہ طاقتور ہے۔ ختم، لیکن ان کی کہانی حقیقت میں ابھی شروع ہوئی تھی۔